نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دنیا میں بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں کو، رسولوں کو کس لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فی کل امت رسولا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ قوم کو، تمام لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت نہ کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے فہو الطاغوت، وہی طاغوت ہے۔ تو حضرات، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ تمام نبیوں کا مقصد دنیا کے اندر آنے کا صرف ایک تھا، وہ تھا دعوت توحید، کہ وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، تمام انسانوں کو اس بارے میں بتائیں کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ جب اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا قادر ہے، جب سب کچھ وہی ذات ہے تو پھر معبود بھی ہمارا وہی ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تمام نبیوں کا مقصد یہی رہا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء یہ آپس میں اللتی بھائی ہیں۔ اللتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ اللتی بھائی ان کو کہتے ہیں کہ جن کے باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، ان کو آپس میں اللتی بھائی کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے 4 شادیاں کی، چاروں بیوی سے اولادیں ہیں، تو تمام کے تمام آپس میں اللتی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ اگر حقیقی اس کو تو شقیق کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقی تو نہیں ہے، ان کا باپ تو ایک ہے، مائیں تمام کے الگ الگ ہیں، اس لیے ان تمام کو اللتی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے تمام نبیوں کی، تمام کا دین ایک ہی ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، نبیوں کی شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن تمام کا مقصد اور تمام کا دین ایک ہی ہے، اور وہ ہے دعوت توحید۔ تمام کا مقصد ایک ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرات، جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری شریعتیں آئی ہیں، اور شریعتوں کے اندر بہت ساری چیزیں بدلتی رہی ہیں۔ مثلا ایک شریعت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر سگے بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، بعض کی شریعت کے اندر وہ ناجائز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی شریعت کے اندر کافرہ عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن بعض کی شریعتوں کے اندر وہ ناجائز ہوا۔ کسی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی، کسی کی عزت کے لیے، احترام کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر وہ ناجائز ہے۔ تو بہت سارے احکامات کسی شریعت کے اندر جائز رہے، کسی میں ناجائز رہے، تو بہت سارے احکامات بدلتے رہے، لیکن یہ توحید تمام کی تمام شریعتوں کے اندر ایک ہی رہا ہے۔ کسی بھی شریعت کے اندر توحید کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا، اور کسی بھی شریعت کے اندر شرک کو برداشت نہیں کیا گیا۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر شرک کرنے کو اجازت دی گئی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی اجازت دی گئی ہو،
تو کسی بھی شریعت کے اندر شرک کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی ہے اور شرک کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ تو ایک تو معلوم یہ ہوا تمام نبیوں کا مقصد صرف دعوت توحید ہے کہ تمام انسانیت وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والی بن جائے، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ حضرات، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے تو دنیا کا نظام بھی صرف اسی مسئلے کی وجہ سے چل رہا ہے، دعوت توحید کی وجہ سے۔ توحید کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ جس دن توحید ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم فرما دیں گے، تبھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کے اندر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، ایک شخص بھی توحید کا پرستار ہوگا، ایک شخص بھی موحد ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی دنیا کے اندر زمین کے اندر ہوگا، تب تک اللہ تعالیٰ اس زمین کے نظام کو چلاتے رہیں گے اور یہ آسمان میں سورج نکلتا رہے گا، چاند بھی نکلتا رہے گا، چھپتا رہے گا، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن جب اللہ کا نام لینے والے اور یہ توحید پرست لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، تب اللہ تعالیٰ قیامت برپا فرما دیں گے۔ کیونکہ حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، تو قیامت جو برپا ہوگی وہ اس کے بدتر لوگوں کے اوپر قائم برپا ہوگی۔ شرار الناس، جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بدتر لوگ ہوں گے، قیامت ان لوگوں کے اوپر قائم کی جائے گی، ان لوگوں کے اوپر جو ہے قیامت آئے گی۔ تو بہرحال دنیا کا نظام چل رہا ہے تو صرف وہ توحید کی بنیاد پر چل رہا ہے، توحید کی وجہ سے چل رہا ہے۔ حضرات، اس کی اہمیت کا اندازہ، توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کے اندر غور کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بہت سے احکامات نازل کیے گئے، روزے کا ہے، نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، معاملات کا ہے، بہت سارے احکامات ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ احکامات سورہ بقرہ کے اندر ہیں کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تو حج کے مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام سورہ بقرہ کے اندر آپ کو ملتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ صرف یہی توحید ہے۔ آپ مطالعہ کریں سورہ بقرہ کے شروع کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کسی بھی خاندان کے رہنے والے ہوں، تم کسی بھی نسب سے تعلق رکھنے والے ہوں، تم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کے سامنے اپنی سر کو جھکاؤ۔ تو سب سے پہلا کرنے کا جو حکم جو قرآن کریم میں ملتا ہے وہ صرف یہی ہے، توحید ہے، کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اور سب سے پہلا حکم جو رکنے کا ہے، جس کو نہیں بولتے ہیں، سب سے پہلی جو نہیں ہے قرآن کریم میں جس چیز کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک کے بارے میں ہے۔ اسی آیت کے آگے چل کر کے ہمیں ملتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو سب سے پہلا کرنے کا حکم وہ توحید کا ہے، اور سب سے پہلے رکنے کا حکم وہ شرک سے بیزاری کا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہرگز نہ ٹھہرایا جائے۔ حضرات، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، عقیدے کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے،
اگر عقیدے کے اندر ذرا بھی خرابی آ جائے تو پھر ہماری نمازیں وہ ہمارے کام نہ آئیں گی، نمازوں کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے رہیں گے لیکن وہ کوئی فائدہ نہ دیں گے جب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صحیح کر لیں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے مانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج جب ہم کہتے ہیں، بڑے شکوے کرتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بڑے شکوے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ہماری نمازیں کیسے فائدہ دیں گی جب دلوں کے اندر تو غیر اللہ کی محبتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر غیر بسے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری نمازیں کیسے ہمیں فائدہ دیں گی؟ ہماری نمازیں ہمیں نفع نہیں دے سکتی۔ جب آپ یہاں پر آ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر بتوں کی محبتیں رکھے ہوئے ہو، اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا، کہ تیرے دل کے اندر تو صنم ہے، تیرے دل کے اندر تو بت پرستی ہے، غیر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبتیں تیرے دل کے اندر جو ہے پیوست ہے، تو تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے تو نا امیدی کرتے ہیں لیکن غیر اللہ سے کبھی بھی نا امیدی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا شکوہ کرتے ہوئے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے کب سے مانگ رہے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی ان لوگوں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنو گے کہ ہم اتنے دن سے غیروں کے در پہ جا رہے ہیں، ہمیں نا امیدی ہے، ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا، ہم جو ہے مزاروں پہ جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہاں سے نا امیدی ملی ہے، کبھی نہیں کہتے۔ اللہ سے تو نا امیدی کر سکتے ہیں لیکن غیر اللہ سے کبھی بھی ہم نا امیدی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے کبھی بھی نا امیدی نہ کرنا، میں تمہارا رب ہوں، جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو گے تو پھر میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہماری عبادتیں ہمیں نفع دیں، تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر ہماری نمازیں بھی نفع دیں گی، ہماری عبادات ہمیں فائدہ دیں گی۔ اور یاد رکھنا، جب کل قیامت کا منظر شروع ہوگا اور قبر کی زندگی شروع ہوگی تو وہاں پر کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہ دے گا، کوئی دنیا والا آپ کے کام نہ آئے گا۔ وہاں پر اگر کام آئے گی تو وہی رب کی ذات ہوگی، وہاں پر اگر کام آئے گا تو یہی عقیدہ توحید ہماری جان بچا سکے گا۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تمہارے کسی کا بھی کسی شخص کا انتقال ہونے لگ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے مرنے سے پہلے تم اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کیونکہ اب اس کا آخرت کا وقت شروع ہونے والا ہے، اب اس کی منزل بدلنے والی ہے، تو لہٰذا اب اس کو حقیقت میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہاں پر کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ساتھی ہوگا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمارے اندر کسی کا انتقال ہونے لگ جائے، سکرات کا عالم آ جائے تو کیا کرتے ہیں گھر والے؟ بجائے اس کے سامنے کلمے کی تلقین کریں،
عام طور سے تو ہوتا یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب علاوہ ڈاکٹروں کے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جب اس کی سکرات کا عالم ہے، ابھی یقین ہو چکا ہے کہ اب اس کی جان بچنے والی نہیں ہے، تو کم از کم آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کے قریب جائیں، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ یقیناً ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی بچ جائے اور وہ جو ہے اس کی جان بچ جائے، لیکن اگر معلوم ہو گیا ہے کہ اب اس کی بچنے کے چانس نہیں ہیں، تو پھر کم از کم آپ کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ دنیا سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ کلمے کے پڑھتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی آخرت سنور سکتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگر گھر کے اندر بھی ہے تو سکرات کا عالم ہے، آدمی کی زبان کام نہیں کر رہی، پریشانی کا عالم ہے۔ ایسے حالات کے اندر گھر والے کیا کرتے ہیں، بچوں کو سامنے لا کر کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو پہچانو، دیکھو اس کا نام کیا ہے۔ بچوں کو مرنے والے کے سامنے کبھی کسی کو لا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ آپ بول کیوں نہیں رہے، اس کو پہچانیں۔ میرے بھائی، ساری زندگی انہی کو تو پہچانا ہے، ساری زندگی انہی کے لیے تو سب کچھ کیا ہے۔ اب تو اخیر وقت ہے، اب اس کا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، اب تو کم از کم اس کو سکون کے ساتھ مرنے دو اور کلمے کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت ہونے دیا جائے۔ لیکن ہم اس وقت بھی دنیا داری کو سامنے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، تاکہ وہ کلمہ پڑھتا ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرات، کل قیامت کا منظر ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشرک کو بلائیں گے، یعنی جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے سامنے جہنم کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اب تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے اور میں اس دولت کو دے کر کے اپنی جان کو بچا سکوں، میں اپنے آپ کو جہنم سے بری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے تو بندہ کہے گا، اے اللہ، یقیناً میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش دنیا کی ساری دولتیں دے کر کے میری جان بچ جائے اور مجھے جہنم کے اس عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، چاہے اس دنیا کی ساری دولتیں مجھے دینی پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب تو زمین کے اوپر تھا، جب تو دنیا کے اندر تھا، تو وہاں پر تو میں نے تجھ سے صرف ایک چیز مانگی تھی، میں نے کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تو نے وہ نہ کیا۔ دنیا کے اندر میں نے تجھ سے کچھ بھی نہ مانگا، صرف میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے ایسا نہ کیا، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا، اللہ تو ہم سے کہتا ہے، میرے بندو، تمہیں رزق دینے والا میں ہوں، تمہاری ہر تمنا کو پورا کرنے والا میں ہوں، تمہیں خوشیاں دینے والا میں ہوں، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سب کچھ میں ہوں، تو پھر تم عبادت میری کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ میرے بھائی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ نے شرک کیا ہے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر اب تک آپ نے شرک کیا ہے اور مرنے سے پہلے آپ اس سے بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو مرنے سے پہلے تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر شرک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کل قیامت میں ایسے مشرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی، کل قیامت میں ایسے بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرات، تو آج کے خطبے کے اندر ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ تمام نبیوں کا مقصد صرف دعوت توحید تھی، تمام نبی جو بھیجے گئے ان تمام کا مقصد یہی تھا، تو توحید کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا، یہ عقیدہ توحید یہ انسان کو ایسا مضبوط بنا دیتا ہے
کہ جس بندے کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت اس کے سامنے آ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے، وہ دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ آج کے مسلمان اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں، اسی لیے دنیا کی ہر چیز ان کو ڈرا رہی ہے، دنیا کے اندر ہر ایک سے یہ ڈر رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید جس کا مضبوط ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس کی مثال بھی آپ سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر 12ویں پارے کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کے گاؤں والے، بستی والے ان کے مخالف ہو گئے۔ اب سامنے پوری قوم ہے، پوری بستی ہے، اور یہ تنے تنہا ہیں جو توحید کے پرستار ہیں، یہ تنے تنہا ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، پوری بستی سامنے ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر انہوں نے بغیر کسی ڈر کے کہا کہ انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور لوگوں تم بھی اس بات پہ گواہ رہنا، میں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان تمام سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، تم جن کی عبادتیں کرتے ہو میں ان تمام کا انکار کرتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب سامنے بستی والے ہیں، تمام کے تمام دشمن ہیں، لہٰذا اب وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ اللہ کے علاوہ تم تمام کے تمام مل کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے نقصان پہنچانے والی ذات اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ حضرات جب ہمارا عقیدہ ایسا ہوگا تو پھر دنیا کی طاقتیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے آ جائے پھر ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حضرات عقیدہ توحید، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت توحید کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے، وہ توحید کے ساتھ دنیا کے اندر جنم لیتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد عن فطرتہ، فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی کرسچن بنا دیتے ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو دوسری چیز بنا دیتے ہیں۔ اصل میں اس کی فطرت کے اندر توحید ہی ہوتی ہے، وہ صرف ایک خدا ہی کو ماننے والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تب وہ مشرک بنتا ہے، اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تب وہ کافر بنتا ہے، تب وہ یہودی نصرانی بنتا ہے۔ جب وہ اپنی فطرت پہ رہتا ہے تو پھر وہ توحید والا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو تھے وہ بہت سے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت سے معبودوں کو مانا کرتے تھے، لیکن جب کوئی تکلیف ان کو پہنچا کرتی تھی، سمندروں کے اندر ان کی کشتیاں رہتی تھی اور بڑے بڑے جب جھال آتی اور ان کو لگتا کہ موجیں آتی، ان کو لگتا کہ اب موت ہمارے سامنے ہے، تو پھر ایسے وقت کے اندر وہ صرف ایک خدا ہی کو پکارا کرتے تھے۔ ایسے وقت کے اندر ان کو ان کے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے وہ ان کو نہیں پکارتے تھے، وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب تمہیں سمندروں کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، جن معبودوں کو تم نے بنا رکھا ہے
پھر تم ان کو نہیں پکارتے، صرف ایک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے آتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اتنا سننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے اب تک میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہے، آج یہ مجبوری کے اندر مجھے پکار رہے ہیں، میری مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم تمام کی فطرت اصل وہ فطرت توحید ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ تو بعد کے ماں باپ ہوتے ہیں جو آدمی کو جو ہے بدل دیتے ہیں، کوئی کسی کو کافر بناتا ہے، کوئی مشرک بناتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید کے اوپر قائم فرمائے، شرک سے بیزار ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق مرحمت فرمائے، شرک سے، بدعات جیسی خرافات سے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔